کچھ ندامت ملے آزاری ملے، کچھ ندامت ملے آزاری ملے، افس سے دیکھیں یہ بے قراری ملے، افس سے دیکھیں یہ بے قراری ملے، گناہوں کے باعث بنا ریگزار، گناہوں کے باعث بنا ریگزار، اگر وہ دیکھیں تو باغ و بہاری ملے، اگر وہ دیکھیں تو باغ و بہاری ملے، اگر وہ دیکھیں تو باغ و بہاری ملے، دیکھ کر اپنی حالت نگاہیں ہیں نم، دیکھ کر اپنی حالت نگاہیں ہیں غم، کیسے بولوں مجھے دل فگاری ملے، کیسے بولوں مجھے دل فگاری ملے، کیسے بولوں مجھے دل فگاری ملے، رکھ اس کے لیے سارے عیشِ جاں، رکھ اس کے لیے سارے عیشِ جاں، عشق کی ان کو جس کی ان کے جس کو خماری ملے، عشق کی ان کے جس کو خماری ملے، رکھ اس کے لیے سارے عیشِ جہاں، رکھ اس کے لیے سارے عیشِ۔ کوشش کرتے ہو کہنے کو تو اشاروں کی طرح دبا کے لکھ دیتے ہیں، اتنی پریشانی ہے تم خواب کا سب، بس سوچا کہ ہاں تو بس سوچ تک تھی کہ نیت اور وہ دل میں وہ تو نہیں تھا، وہ ہوتا تو حالت میں بڑی تبدیلی آتی ہے، سچی سوچ عمل کیا نہیں، سچی سوچ سبھی تبدیلی آتی ہے، کرنے سے پھر کتنی آتی ہے، بس ایسے خیال یہ چیز اچھی ہے کہہ دو، یہ تو مصیبت ہے تم لوگوں کی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، اس کے لیے میرے لیے سننا آپ کے لیے، لیکن پکی نیت کرنا خدا سے محبت کی نبی سے وہ کسی میں نہیں ہے، لاکھوں میں کسی میں، پکی نیت سے دنیا مل جائے، یہ مل جائے، مل جائے، خواہشات پوری ہو جائیں، اور خدا رسول کا نام بھی استعمال یہ نمازیں کرتے، اس میں اپنی نیتیں زیادہ وہی ہوتی ہیں، ہماری میں یہ بنے، ہمارے وہ ہوں، ہماری یہ چیز ہو جائے، فلانی ہمارا مطلب پورا ہو جائے، دل سچا نہیں ہوتا، اس کا نفع نقصان موت کے بعد پتہ چلے گا ہم کو اور آپ کو، ہاں، کیونکہ آقا جی نے انہی چیزوں سے ہٹنے کا بتایا اور انہی چیزوں کو نقصان بتایا، خواہشات کے پیچھے زیادہ لگنا، اللہ سے نبی سے مخلص نہ ہونا، اب یہ ایسے شعر انسان سوچتا حیران ہوتا، لیکن نیت تو اس کی دیکھو، اس کو کیا اس کو تبدیلی آئی ہے، اگر سچے دل سے اس میں سے دکھ سے ہو، یہ عمل سے پہلے ہی انسان کا معاملہ بدل جاتا ہے، خدا اتنا رحم کر ہمارا، وہ دکھ کے نہیں کھا سکتے، دکھ سے دکھ تھا بڑا، یہی تو مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے دیر تو نہیں ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کا جو میری طرف ایک بارش سے آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں چلتا ہوں اس کی طرف، اگر وہ چلتا ہے میں اس کی طرف بھاگتا ہوں، اللہ میاں کہتے کہ میں بھاگتا ہوں اس کے پیچھے، بتا یہ حدیث شریف میں ایسے ہے نہیں، اس لیے کچھ زبان سے، کچھ سوچ سے، کچھ عقیدے سے، جیسے ایک چیز کی نیت ہوتی ہے، دل میں ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، اس کی دکھ ہوتی ہے کہ پوری ہوگی نہیں ہوگی، بڑے کرم ہوتے ہیں بے حساب، اکثر لوگوں کو ایسے ہی لاتے ہیں، ان کی کچھ پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی لگ جاتے ہیں، اس کو پہلے پتہ نہیں تھا نماز اللہ کا حق ہے، آقا ان کے جماعتوں نماز میں کی گھروں کو آگ لگاؤ، کلمہ جھوٹا پڑا تھا، کلمہ پڑھا تھا کیوں نہیں کیا، جاہل ہے،
ماڈرن ہے، لیکن جب تک ان پر عذاب، مصیبت اور خدا کی پکڑ تنگیاں نہ آئیں لگتے نہیں ہیں۔ یہ اکثر آپ تجربہ کریں لوگوں کا، اکثر تجربہ کریں، یہ مصیبتیں ان پہ جو آتی ہیں یا یہ ادھر ادھر جو خدا ان کو کرتا ہے، ان کی عقل سے باہر ہوتا ہے کہ ہم پہ ایسی مصیبت آئے گی یا ایسی بیماری ہم کو لگے گی یا نہیں داخل ہوگی، اس وجہ سے کچھ نماز میں آ جاتے ہیں، کچھ مسجد میں آ جاتے ہیں، کچھ یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ عبادت قبول ہونے والی تو نہیں ہے، لیکن رحم کے اندر جیسے اللہ رحم کر دیتا ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے، وہ تو اخلاص سے بھی بے نیاز ہے۔ اگر اخلاص بھی کوئی کرے، حدیث میں والمخلصون علی خطر، مخلص بھی خطرے میں ہے کہ خدا کے ساتھ احسان تو نہیں کیا کچھ کیا، خدا نے احسان کے سب کچھ دیا ہوا، اور خدا بے نیازی دکھائے تو سارے چلا جائے اخلاص بھی۔ انسان کو اس چیز میں ہونا چاہیے خیال کہ کسی سے بگڑے نہ بگڑے، خدا کو بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور ذرا سی کوئی مصیبت ایسی آ گئی تو خلاص چیخے مارے گا، میں کیا کروں، خودکشی کرے گا، ملک سے بھاگے گا۔ بادشاہوں کو خدا نے عاجز کیا، بتاؤ عاجز کیا جی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو امتحان میں نہ ڈالے، اللہ ہمارے آپ کے دل پھیرے اپنی محبت کی طرف اور تعلق کی طرف، اور آقا کی محبت اور آقا کی بات کو اہمیت دینے کی طرف۔ ہاں، ایک ماننا ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت کی دل سے مانا، اور کوئی مجبوری یا پریشانی، کوئی مصیبت کی وجہ سے نہیں۔ تو ہم لوگ ایسے لاتوں کے بھوت بنے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں لاتوں کے بھوت بنے ہوئے ہیں۔ اگر سوچیں تو ایسا ہی ہے، اندر سے ایسا ہی ہے، لیکن بولتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہم۔ چلے جی، یہ جو مصیبتیں آتی، یہ انقلابات یہاں آتے ہیں، قرآن حدیث کا سارا بھرا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتے۔ تو اعمال کے زور کوئی ہے، کوئی یہ زور دیتے کالجوں میں کہ نماز بہت ضروری ہے، دیکھنا اخباروں میں سارا لکھتے ہیں، بس کہتے ہیں حالات بدلے، اس کے اسباب یہ ہوئے، اس کے اسباب ہوئے، وہ اسباب کیوں ہوئے یہ بھی تو سوچو۔ اسباب تو تم نے کہا ہوئے ہیں، فلانے نے ایسے کالم جو لکھتے ہیں یہ ایسے اسباب کا لکھتے ہیں، اور ان کی جیسے گڑبڑوں کا لکھتے ہیں، نیتوں کا لکھتے ہیں، لیکن یہ ہوا کیوں سارا، اس طرف نہیں جاتے ہیں، یہ اعمال کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں جلدی پکڑنے کی، ارحم الراحمین کریم، دیر سے پکڑتے وہ بھی جھٹکا دیتا، زیادہ نہیں کہ فیصلہ کن بات مرنے کے بعد ہوگی۔ یہاں فیصلہ کن بات ہو جائے، ساری دنیا ہی ختم ہو جائے، نہ آپ رہے نہ ہم یہ رہیں۔ یہاں تو فیصلے خدا نے کرنے نہیں، تھوڑی سی تکلیف بھیج دیتا اس کو۔ یہ فیصلے کن بات آخرت میں ہونا، یہاں تو نہیں ہونا۔ لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو سنا ہے یا پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، وہ چیز کبھی غلط ہو سکتی ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ ہم کو تم کو جانا ہی پڑے گا، آج نہیں کل قبر میں۔ پھر اس وقت کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ پتہ نہیں تھا، جاہل تھے، یہ سمجھ نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ تو جاہل کی مصیبت کم ہوتی ہے، صلاحیت نہیں ہے سمجھنے، بے وقوف تھا۔ لیکن جو سمجھدار اور سمجھدار، اس کی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اس میں بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے کیا، سمجھ سے کیا، مکر کیا۔ تو کبھی یہی سوچتے جاہل ہی ہوتے تو اچھا تھا، پھر کہتے جاہل بھی اچھا نہیں، علم ایک رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن اس میں احتیاط بڑی ہے۔ جتنی معرفت ہے، جتنا علم زیادہ ہے، اتنا اس پر زیادہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی چھوٹی سی غلطی رائی بھی پہاڑ ہوتی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا جس کو ہم علم دیں، سمجھ دیں، اور اس کو نہ دیں، وہ دونوں غلطی میں برابر نہیں ہوتے، مفہوم ہے، جاہل کی غلطی اور سمجھدار کی غلطی۔ تو یہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں تو ختم ہو سکتی ہیں آسانی سے، نہ اس کو سیاست کی ضرورت ہے، نہ منافقت کی ضرورت ہے، اس کی بس اتنی ضرورت ہے خدا سے ہم صلح کر لیں خدا سے ہم صلح کر لیں، نہیں تو یہ رگڑے دگڑے چلتے ہی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ کسی سے دوستی کرو نہ کرو، جب تک کہ خدا کی رحمت نہیں ہوگی تمہاری مصیبت دور نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے آسانیاں نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم کی بات میں بہت انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ لو اجتمعت الانس والجن، روئے زمین کے انسان جنات سارے جمع ہو جائیں، الا ان یضروک او ینفعوک،
تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دے یا نقصان نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا کی طرف سے نہیں ہوگا حکم. بتاؤ تو خدا کو بیچ میں رکھنا چاہیے, خدا کو ایک طرف رکھنا چاہیے. خدا بس کوئی مسجد والے کو یہاں, باقی یہ جو کالجے والے یہ ان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود کر لیں گے, ان کو آتا ہے طریقہ, بے وقوف ہے. تو اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا رحمت العالمین حضرت محمد کو بھیجا کہ تم عالمین میں بھی رحمت سے رہو, ادھر بھی رحمت سے رہو. تمہاری مصیبتیں یہاں بھی ختم ہو سکتی ہیں, آخرت میں ختم ہو سکتی ہیں. اور اس کا ثبوت جیسے نبی کریم دیتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں آپ کو دے سکتا, قیامت تک نہیں دے سکتا, نہ سوچ سکتا. معجزات سے آئے جی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتائی, اور وہ چیزیں آپ سے صادر جو قیامت تک کسی سے صادر نہیں ہو سکتی, نہ آدمی سوچ سکتا ہے. تو شکر ہے ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, اور خدا کرے ہماری آپ کی جو کمزوری ہے, ماننے تک تو ہیں یہ کمزوریاں بہت, اس میں ایمان جانے کا خطرہ, اب حالات ایسے, تو خدا کرے کمزوریاں دور ہو جائیں, ہم میں آپ میں احساس پیدا ہو جائے. اور یہ باتیں کرنی چاہیے کہ حکم ہے خدا کا, آپس میں ایسی باتیں کرو. تعاونوا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ایک دوسرے کو بتاؤ سمجھاؤ, ایمان والے کو تذکرے مذاکرے فائدے دیتے ہیں. تو آپ خود جب باتیں آپ ہم اکٹھے ہوتے پتہ تو پہلے ہوتا ہے, لیکن جب باتیں آپس میں کرتے ہیں کچھ احساس ہوتا ہے, کچھ جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے نہیں ہو جاتے ہیں. اور پھر کمزوری ہوتی ہے, آپس میں مذاکرات ختم, آنا جانا ختم, پھر وہی کمزوریاں ہو جاتی ہیں. تو آپس میں ملنا, یہ بیٹھنا, یہ بولنا, یہ قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے اس کی. تو خدا کے اس پہ چلتے رہے اور بچتے رہے. یہ بھائی بھی لکھتے ہیں, بعض شعر ایسے لکھتے ہیں جو نایاب ہوتے ہیں, لیکن وہ جیسے بس کیا اس کی کہوں, وہ لکھے جیسے سوچ سمجھ سے لکھ دیا, سمجھ میں کہ بات ایسی ایسی ہونی چاہیے, لیکن تمہارے دل میں تمنا اس بات کا غم تو نہیں لگا ہوا تھا, دکھ تو نہیں تھا کہ کاش ایسے ہو جائے. ایسے تھا, ایسے نہیں ہے نا. بس تم نے کہا ایسے, ہم نے کہا واہ 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 واہ, جیسے شاعری کہتے مقرر 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 مقرر, بس یہ. اور اس شاعری سے تو دور ہی رہنا چاہیے. خدا رسول کے حق میں تھوڑی بات ہو گئی تو اس کی اجازت ہے, آقا نے کروائی بھی. آقا جی کہتے ہیں کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے, پیپ پیپ کتنی مصیبت ہے, یمتلہ کہن, پیپ بھر جائے, اس سے اچھا شاعری نہ کرے نہ بولے. یہ مفہوم, شاعروں سے محبت کرنا, شاعروں کی کتابیں رکھنا, ان کو ترجیح دینا, یہ تو اپنے کو ہلاک کرنا ہے, ایمان کو ختم ڈالنا, یا ایمان سے ہی جائے گا وہ. اس کا بڑا سخت ڈرا ہے. اب بتاؤ, پیپ ایک انگلی میں ہو, انسان ٹیس مارتی انسان پر, کہا تمہارے پیٹ میں پیپ ساری بھر جائے, شاعری کی طرف مت جاؤ, یہ اتنا نقصان دیتی ہے. شاعروں کو فروغ دینا, شاعروں کی باتیں کرنا, ان کے آپس میں بیٹھ کے کوئی بات ہونی تو شعر پڑھ دینا, یہ عادتیں نہ رکھیں. یہ خدا کو پسند نہیں ہے, نبی کو پسند نہیں ہے. ہر دین کے مال میں تھوڑی بہت اجازت ہے, وہ بھی زیادہ اس میں نہ جائے. اچھی شاعری بھی ہو, اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا قرآن کے پڑھنے میں فائدہ ہے, جتنا درود کے پڑھنے میں اچھی بھی ہو. اور نقص والی شاعری اپنے وہ کرنا, اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سے پڑھے لکھے اس میں غرق ہیں, اور موقع پہ ایسے شعر پڑھتے ہیں. اس کی تشیع نہیں کرنی چاہیے, شہرت نہیں کرنی چاہیے. جس چیز کو رسول اللہ پسند نہ فرمائے اس کو قرآن مذمت کرے, ہاں جی, اس کی رغبت دلانی چاہیے. یہ تو مصیبت ہے, یہ تو بے عقلی ہے, یہ تو عذاب میں ڈال, اس سے بڑا سخت نقصان ہوتا ہے. اگر کہ پیپ بھر جائے وہ شاعری نہ کرے, یہ مفہوم ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, سرکش لوگ ان کے پیچھے چلتے, یہ کہتے کر نہیں سکتے. یہ قرآن میں اس سے بچنے کا کہا ہے, اور بھی بہت کچھ اس میں آیا ہے. تو پہلے بھی کبھی کبھی سے باتیں کرتے, اس سے بچیں. شاعری اگر نقص سے بھی خالی ہو تب بھی اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنی قرآن کی تلاوت میں فائدہ. چاہے تم کو معنی نہیں آتے ویسے ہی پڑھتے رہے, اتنا فائدہ ہے. درود شریف میں فائدہ. تو اس چیزوں میں رغبت نہ کیا کرے, اور نہ اس میں حصہ لیا کرے, نہ اس میں خوشی ظاہر کرے. کہ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں سورۃ یاسین میں نہ کہتا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے تمہارے نبی کو شاعر نہیں بنایا, نہ سکھائی ہے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ, نہ ان کی شان کے شایع ہی شاعری کریں. بتاؤ,
اچھی چیز ہوتی تو خدا مذمت کہتا. اس سے بہت دور رہیں، بہت دور رہیں. اور شاعروں سے محبت نہ کریں. ہاں کہ اس طرف چلے گئے جس طرف نبی کریم پر وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے حق میں، تو اس کی کیا قبول ہے اس کی تعریف خدا کے ہاں میں یا نبی کے حق میں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کا اور منافقت، اس کو منافقت کہتے ہیں. ادھر ایک بات کرنا، ادھر دوسری شعر پڑھنا، ادھر تیسرے پڑھنا. اللہ اور نبی کے حق میں شاعری اچھی بھی کریں تب بھی شاذور ہے. ان کی زبان ہوتی ہے، بعد میں کفر تک شعر کہتے رہتے ہیں، کفر تک. تو ان کے ساتھ محبت کرنا یا ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. باقی بخشے نہ بخشے خدا جانے، وہ جانے، لیکن تمہارے اندر ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. اللہ جی کہتے ہیں، نبی کریم فرماتے جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کامل کیا. بخشے نہ بخشے اس کی مرضی، وہ جانے، لیکن تمہارے اندر خدا رسول کا معاملہ ہونا چاہیے. خدا کے لیے تمہارے دل میں محبتیں ہوں اور خدا کے لیے کسی سے تمہاری دوری ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے ہماری ہر مرضی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو. چلیے یہ کتابیں گھر سے نکال کے سمندر میں پھینک کے شاعری میں کبھی ان سے رغبت نہ رکھے. یہ اچھی چیز ہوتی، خدا اس کی تعلیم دیتا، نبی کی تعلیم دیتا. اس میں تھوڑی سی اجازت دی گئی ہے خدا سے کہ محبت میں کچھ کہہ لو، وہ بھی تھوڑا سا، زیادہ نہیں. زیادہ اللہ قرآن کی تلاوت کرو جس سے تم کو، آپ خود سے قرآن کی تلاوت اور شاعری برابر ہوتے. ایک شاعری کرتا ہے قرآن پڑھتا رہے، ایک دروشی پڑھتا ہے شاعری کے، جائز شاعری کرے، نقص پاک بھی کرے، اچھی بھی کرے، لیکن درود شریف والا آگے نکلے گا. یہ سب کا اتفاق اور دل بھی مانتا ہے. قرآن کریم پڑھتا، اس کو ترجمہ نہیں آتا، کچھ نہیں، بس پڑھتا رہتا. لاکھ شاعری ایک طرف، لاکھ باتیں ایک طرف. اس پر اتنا کرم ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے پر کہ جو سوال جو اللہ سے زاری کرتے مانگتے ہیں، مانگنے والوں سے زیادہ نبی کریم کہتے ہیں خدا قرآن پڑھنے والے کو دیتا ہے. بتاؤ، وقت ضائع کرنا ادھر ادھر. ان چیزوں کو سوچا کریں تاکہ آپ کا دماغ صحیح ہو جائے. دیکھتے سے لگتے نہیں ہے نا، جب سوچو تو ایسے دیکھتے ہیں، اچھا یہ ایسے کہتے ہیں، پھر اس کو سوچنا شروع کر. انسان کی زندگی کوئی علمی زندگی ہوتی ہے، خدا کی معرفت، نبی کی معرفت. باقی زندگی سب بیکار ہے. چلیں جی، میں پھوتی خام بن جاؤں، میں موتی خام بن جاؤں، تو بن گیا تو کیا ہو گیا؟ پھر پھس کا پھس ہو گیا، تھا، ہے، پھر ختم ہو گیا. باقی وہی رہتا ہے جو خدا رسول کی محبت میں رہتا ہے. وہ نہیں ختم ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جو خدا کی محبت میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کو باقی رکھتا ہے دنیا آخرت. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، 10 دفعہ ملتی ہے، دوبارہ ملے گی زندگی تم کو. اور ہمارے تمہارے لیے دنیا آخرت میں ہر چیز میں ہم کو بے انتہا فائدہ ہو. وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم سے سب تعلیم بیکار، ان کی تعلیمیں نہیں ہے نا. تو مثال دیتے ہیں انگریزوں کی. اب حوالے لائے کہاں سے؟ اس طرف تو زندگی خرچ ہی نہیں کی نا. خرچ تو زندگی کی انگریزوں کی کتابوں میں، جائز مثالیں، اچھی مثالیں وہ تو ہوں گی ان کے پاس بھی سب ہے، لیکن ہم کو سب سے بہترین مثالیں جائز ہر چیز نبی کے ان کے پاس ملتی ہیں. ہم کیوں دوسرے سے لیں؟ کیوں ان کے حوالے دیں؟ تعصب ہونا چاہیے دل میں اسلام کا، اسلام کا تعصب، محبت. کیوں ہم ان کی مثالیں دیں؟ کہ ہمارے قرآن میں کب ہے مثالیں؟ نبی کے ہم سے زیادہ تم کو کوئی مثال سے سمجھا سکتا ہے؟ تم نے پڑھا نہیں ہوتا نا. اگر کہیں تو کہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم نے جو یہ مثال دی انگریزوں کی یا دوسروں کی، یا تم نے پڑھا تھا تعلیم کالج میں، تو تم یہ کیوں نہیں دی؟ تو تھا نہیں نا اس کے ذہن میں. اس نے بات بنانی تھی، پوری کرنی تھی، اس بات کو اس نے پورا کیا ان مثالوں سے. چاہے مثالیں اچھی تھی، جائز تھی، لیکن نبی سے، قرآن سے اچھی مثالیں کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ تو دیتا اچھا نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی ادھر گئی نا. قسمت اس کی اچھی ہوتی تو ادھر آتا. کس طرف آتا؟ جس طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اس کے پاس ہر دلیل قرآن سے ہوتی، حدیث سے ہوتی. بہت حد تک طبیعت خراب ہوتی ہے اور دنیا دار بڑے خوش ہوتے ہیں، آہا واہ واہ واہ، اور دوسرے لوگوں کے دل میں تعصب پیدا کرتے ہیں، ان کو مرض لگاتے ہیں. آقا جی کہتے ہیں جو تعصب کرے گا اللہ تعالیٰ کو جہنم میں ڈال، چاہے نمازی کیوں نہ ہو.
ایسے بھی حدیث میں آیا. تو اس زبانوں کا لکھتے ہیں بے وقوفی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں. سارا تو عمل میں رکھا ہے. عربی اگر کچھ رکھا ہے تعریف تو عربی زبان کی ہے، کسی کی نہیں ہے. لیکن عربی زبان کی تعریف کرو بھی، وہ پڑھ بھی جاؤ، تب بھی فائدہ نہیں ہے. عربی کو بھی فائدہ عمل سے ہوگا، عربی سے نہیں ہوگا. اس کو فصاحت تھی، بلاغت تھی، اس کی زبان قرآن والی تھی، چاہے تھی، لیکن عمل دیکھا جائے گا. چاہے قرآن کی زبان ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. تو قرآن میں ہے کہ یعنی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، بے مثال، لاجواب. یا عالموں سے بھی پوچھو، یہ بہت حقیقت ہے. عربی جیسی زبان خوبصورت اور کمالات سے بھری ہوئی ہے ہی نہیں ہے دنیا میں. اگر تمہیں تعریف کرنی تھی تو اس زبان کی کرنی تھی. اور خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نہیں اتارا کہ عرب کی فضیلت کے لیے یا اس سے فضیلت، چاہے اس کو فضیلت ہے بھی ظاہری، لیکن بات عمل پہ ختم ہوگی. اگر ہم عجمی میں قرآن اتارتے، یہ کہتے وہ فصاحت و بلاغت وہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کو پھر تنگ کرتے یہ کافر. اگر ہم عجمی میں اتارتے، غیر عربی میں قرآن اتارتے، یہ تب بھی آپ سے بحث کرتے اور اعتراضات کرتے. یہ تو عجمی زبان ہے، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو عربی کلام میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم عربی کلام اتارے، عربی کلام واقعہ خوبیاں ہیں، لیکن کو کہو عربی ہو عجمی ہو زبان، اس میں بات نہیں ہے. قل اعجمی عربی هو للذین آمنوا ھدی و شفا. ایمان والوں کے لیے قرآن شفا ہے، ان کو خدا کی محبت میں لگاتا ہے. تو اس میں عربی عجمی نہیں. اگر عجمی بھی ہم اتارتے تب بھی اعتراض کرتے. عربی اتارا ہے تو اس لیے نہیں اتارا فضیلت کے لیے. چاہے عربی ہو عجمی ہو، تمہارا عمل کو دیکھا جائے گا. تو اگر فضیلت بھی بیان کرتی تھی محبت خدا کے رسول کی قرآن عربی میں، اور قرآن بلاغت فصاحت سے بھرا ہوا ہے اور اس کی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی، تو یہی بنا تھا کہ دنیا میں کوئی زبان ہے خوبی سے بھری، وہ عربی زبان. یہ کہہ دیتے اللہ کی محبت کے لیے قرآن عربی ہے، رسول اللہ کی محبت کے لیے عربی تھے، اور اللہ نے اس کو تائید کیا. تو تم تو ان کے سے تمہارے لائق چلا کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آئے کو لکھو. بولے تم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تم کو سوچ کے بات کرنی چاہیے نبی کریم اور خدا کی محبت کے خلاف، اور جو تعصب لوگوں میں پیدا کرے. نبی کریم فرماتے اگر نماز روزہ کرے بھی خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی بات میں تعصب آپس میں پیدا ہو. ہمارے دل ایک رہیں، ایک دوسرے کو فضیلت کسی چیز میں اچھا نہ دیکھیں، دوسرے کو اپنے سے اچھا دیکھیں. اور جو معاملہ پورا ہوگا یا انسان کو فضیلت ہوگی، اس کی زبان کے حساب سے نہیں ہوگی، اس کے حسب خاندان کے حساب سے نہیں ہوگی، اس کے امیر ہونے کے حساب سے نہیں ہوگی، اس کے عمل کے حساب سے ہوگی. اگر عمل اچھا ہے، عمل اچھا نہیں، سید بھی ہے تو مصیبت میں گیا، قریشی بھی ہے تو مصیبت میں گیا، ہر لحاظ سے مصیبت میں گیا. کہا انما تعصون باعمالکم لا بانسابکم. تم اپنے عملوں سے تمہاری شناخت ہوگی، تمہارے نسب سے تم کو دیکھا نہیں جائے گا یہ خاندان کا فلانا ہے. من ابطا بہ عملو لم یسرع بہ نسبو. جس کا عمل اس کو گرا دے، اس کا نسب اس کو اوپر نہیں کرے گا. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے، آقا جی کہتے ہیں الیوم ارفع نسبی وادع الانساب. آج میری نسبت والے اوپر رہیں گے جو خدا سے محبت، وادع الانساب، اور سب نسبوں کو میں اب گراتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے جو کہتے ہم یہ ہیں وہ ہیں. این المتقون. خدا سے ڈرنے والے محبت والے کہاں ہیں؟ اب بتاؤ. اگر وہ عربی ہوگا، عجمی ہوگا، کالا حبشی ہوگا، ایک کرم میں ہوگا خدا کی. تو خدا تعالیٰ ہم کو آپ کو نبی اور اپنی محبت والا بنائے، ان چیزوں والا نہ بنائے. یہ شیطان کے رستے ہیں. شیطان کا کیا تھا؟ امتیازی باتیں کرنا. خدا سے بھی اس نے کی منحوس نے. خدا نے کہا یہ آدم میں سجدہ کر لو. کہا سجدہ کر لو، میرا اس کا کچھ فرق ہے؟ فرق کیا فرق ہے؟ میں جنات سے ہوں، آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے. دیکھا بیڑا غرق ہوا نہیں ہوا؟ بیڑا غرق ہو گیا. یہ رستہ شیطانوں کا ہے. اللہ کے یہاں امتیاز نہیں. اگر امتیاز آپس میں رکھا ہے جس کو خدا سے محبت اور اعمال اچھے ہیں. سید ہے نہیں، یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا. سید بھی ہو مصیبت میں جائے گا. لیکن اس میں باریک بات ہے،
سید ہے نبی کی نسبت کی تم قدر کرو، باقی وہ بھگتے گا، خود بھگتے گا، تم نے تو نبی کی قدر کی نا۔ ہاں سید کا جوتا بھی سر پر۔ اب سید خود ہی نبی کو چھوڑ دے، ہم کیا کریں؟ کسی نے کسی بزرگ کا سید جہنم میں نہیں جائے گا، کہا ہمارا بھی عقیدہ سید جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر سید خود نبی کو چھوڑ دے جہنم میں کودے تو ہم کیا کریں؟ تو فقط سید ہونا تو کام نہیں آئے گا اس کو۔ تو خدا کرے ہم سب غلام مصطفیٰ بنیں اور سچے اللہ کے بندے بن جائیں، اور یہ شیطانی چیزیں اندر نہ گھسے، نسب، حسب، مالداری، خاندانی، یہ چیزیں نہیں آنی۔ اسلام میں سخت منع ہے، اس کی سخت اللہ نے نبی نے مذمت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس چیز سے ہم بچ جائیں۔ ہاں کیونکہ اس سے تکبر فخر آتا ہے، جب تکبر فخر سے آئے گا تو آقا جی کہتے ہیں جس میں تکبر فخر ہوگا کسی چیز سے بھی آ جائے، خدا اس کو بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ بتاؤ، تو خدا نہ کرے ہم ایسی چیزوں میں گھسے کہ ہم اپنے مال کا تکبر آئے، خاندان کا تکبر آئے، حسب نسب کا تکبر آئے، یا اعمال صالح کا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اعمال صالح کا تکبر آئے، یہ سب آدمی کو ذلیل کرے۔ اس کے فضل پر رہیں بس، چلیں جی، یہ بہت احتیاط کریں۔ ہاں کہیں تم پر شیطان کی ایسی چیز نہ گھس جائے، تمہارا کرا سارا ہی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے سارے ایشے جہاں رکھ، اس کے لیے سارے ایشے جہاں، عشق کی ان کے جس کو خماری ملے، عشق کی ان کے جس کو خماری ملے، ترک کر دوں میں خواب و خیال جہاں، ترک کر دوں میں خواب و خیال جہاں، کب ملیں گے وہ یہ انتظار ملے، کب ملیں گے وہ یہ انتظار ملے، موت دے دے خدایا یہ سن لے دعا، موت دے دے خدایا یہ سن لے دعا، ان کی نظروں میں کچھ اعتبار ملے، ان کی نظروں میں کچھ اعتبار ملے، جو چاہیں کریں ان کو کل اختیار، جو چاہیں کریں ان کو کل اختیار، نہ کسی کو بھی یوں تاجداری ملے، نہ کسی کو بھی یوں تاجداری ملے، نہ کسی کو بھی یوں تاجداری ملے، اتنا در وہ مقدس فرشتوں کو بھی، اتنا در وہ مقدس فرشتوں کو بھی، وہاں مرضی سے اپنی نہ باری ملے، وہاں مرضی سے اپنی نہ باری ملے، وہاں مرضی سے اپنی نہ باری ملے، ربی جانے کیا حضرت مصطفیٰ، ربی جانے کیا حضرت مصطفیٰ، گئی نہ کسی کو بھی سارے ملے، آ گئی نہ کسی کو بھی سارے ملے، آ گئی نہ کسی کو بھی سارے ملے، ان کی گہری نظر کا اثر ہے یہاں، ان کی گہری نظر کا اثر ہے یہاں، ادریسیہ میں فیض ان کا جاری ملے، ادریسیہ میں فیض ان کا جاری ملے، ادریسیہ میں فیض ان کا جاری ملے، شبیر ادریسی جو جرم
اب تک کیے شبیر ادریسی جو جرم اب تک کیے ان پہ سچی تجھے شرم سارے ملے ان پہ سچی تجھے شرم سارے ملے شبیر ادریسی جو جرم اب تک کیے شبیر ادریسی جو جرم اب تک کیے ان پہ سچی تجھے شرم سارے ملے ان پہ سچی تجھے شرم سارے ملے کچھ ندامت ملے آزارے ملے افسے دیکھ یہ بے قرار